بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبی الامین قول اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ نبی الکریم۔ برادران اسلام، خواتین و حضرات، میرے اور آپ کے پیارے آقا نبی آخر الزماں مکین گنبد خضرا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے غلاموں، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں جمعۃ المبارک کی ان پاک مبارک اور سعید گھڑیوں میں اپنی بارگاہ اقدس میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ آج ہم الحمدللہ ثم الحمدللہ سورہ بقرہ کی آیہ نمبر نمبر 47 سے اپنا مضمون شروع کر رہے ہیں۔ فہم قرآن کی پچھلی نشستوں میں ہم سورہ بقرہ کی آیہ نمبر 46 تک اپنا مضمون مکمل کر چکے تھے۔ حسب معمول میں نے چاہا کہ اس جمعۃ المبارک میں ہم فہم قرآن کے اس تسلسل کو قائم رکھتے ہوئے آج سورہ بقرہ آیہ نمبر 47 سے اپنا مضمون ہم شروع کر رہے ہیں۔ پہلے ہم الفاظ کے معنی کو دیکھتے ہیں۔ یا بنی اسرائیل، یا حرف ندا ہے، اے بنی بیٹے یا اولاد، اسرائیل یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے اور عبرانی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہے عبداللہ، اللہ تعالیٰ کا بندہ۔ یا بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب، اس سے مراد جو پریزنٹ یہودی ہیں یا جب قرآن مجید کا نزول ہو رہا تھا تو مدینہ پاک کے اندر جو یہودی تھے بنی اسرائیل، ان کو ایڈریس کیا جا رہا۔ اذکروا، تم یاد کرو، نعمتی، میری نعمتوں کو، التی، جو، انعمت، میں نے انعام کی، علیکم، تم پر، وانی، اور بے شک میں نے، فضلت، میں نے فضیلت دی، تم کو، علی العالمین، تمہارے زمانے کے لوگوں پر۔ عالم کی جمع عالمین ہے، اور جو بنی اسرائیل کا عزت، عظمت، فضیلت اور شان کا زمانہ تھا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور اقدس، اس طرف اشارہ، یعنی اس آیہ مبارکہ میں یعنی یہ الفاظ کے معنی تھے۔ تو اب اس پر ہم تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں تفسیری حوالے سے۔ آیہ مبارکہ نمبر 40 میں، پیچھے سورہ بقرہ کی آیہ مبارکہ نمبر 40 میں بھی اسی طرح خطاب تھا بنی اسرائیل کو، اس پر بھی کچھ گفتگو ہوئی۔ آج مزید اس آیہ مبارکہ پر ہم گفتگو کرتے ہیں۔ اس مقام پر بھی یعنی سورہ بقرہ کی آیہ مبارکہ نمبر 47 میں آ کر پھر اہل مدینہ کے اور مدینہ پاک کے یہودیوں کو خطاب کیا گیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ پاک میں تشریف لائے، ہجرت مبارکہ ہوئی، جہاں اور دوسرے طبقات انسانی بھی وہاں پر تھے، یعنی انصار جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جنہوں نے مدد کی، اہل ایمان کی مدد کی، جو اہل مدینہ تھے، اوس اور خزرج، یہ قبائل یہ بھی موجود تھے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مہاجرین جنہوں نے ہجرت کی، جن خوش نصیبوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام وہ بھی موجود تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ کفار بھی تھے۔ ایک بہت بڑا طبقہ جن کا ہم ذکر کر چکے منافقین کا، وہ بھی وہاں پر موجود تھا، اور ان کے ساتھ ایک بہت بڑا طبقہ، بہت بڑا گروہ، بہت بڑی جماعت، بنو قریظہ اور بنو نذیر اور بنو قینقاع، یہ بڑے بڑے قبیلے جن کے بڑے بڑے قلعے تھے مدینہ پاک کے مضافات میں، یہ بھی وہاں پر موجود تھے۔ تو یہ خطاب، یہ ایڈریس قوم یہود کو ہے، بنی اسرائیل کو ہے۔ وجہ اور مقصد کہ یہ گروہ، یہ جماعت بھی ایمان لے آئے، حضور علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لے،
اور اسلام لے آئے اور اسلام کی نصرت میں آ جائے، اسلام کے احیاء اور سربلندی کے لیے اپنے تن من دن کو یہ پیش کریں، قربان کریں، تو آیا نمبر 40 میں بھی اور بقیہ 7 آیات بینت آگے بھی آئیں، اور یہاں پر پھر دوبارہ پھر بنی اسرائیل کو انہی الفاظ کے ساتھ خطاب کیا گیا۔ فرمایا کہ اے بنی اسرائیل، یاد کرو ان نعمتوں کو جو میں نے تمہیں عطا فرمائی۔ اب اس میں ظاہر ہے کہ یہ جو بنی اسرائیل ہے ان پر نعمتوں کی بات نہیں ہو رہی، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے خطاب تو ان کو کیا ہے اور نعمتیں تو عطا کی ان کے آباء و اجداد کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، کہ ان کو یعنی ان کے سلاف کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی، بزرگوں کو نبوت کے ذریعے، رسالت کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے، ان پر کتابیں یہ تورات، انجیل، زبور بنی اسرائیل پر ان کے پیغمبروں پہ اتری، ان کو حکومت عطا کی گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام کو کتنی بڑی سلطنت، اور خاص طور پر حضرت سلیمان علیہ السلام وہ بنی اسرائیل کے پیغمبر تھے کہ ہواؤں پر ان کو حکومت عطا کی، پرندوں پر، جنات پر، اور پھر پوری دنیا میں جتنے جیسی حکومت ان کو ملی کسی اور کو نہ عطا کی گئی، اتنا روب، اتنی طاقت۔ تو اللہ رب العزت نے وہ جو احسانات اور وہ جو نعمتیں اس بنی اسرائیل کے آباء کو عطا فرمائیں ان کو یاد دلایا، فرمایا دیکھو ہم نے تمہیں کتنا بڑا شرف عطا کیے رکھا، کتنی بڑی فضیلت اور کتنا بڑا مقام عطا کیے رکھا اس زمین کے اوپر، تمہارا کوئی مقابلہ نہیں تھا بنی اسرائیل، ایک وہ وقت بھی تمہارے اوپر تھا، لیکن وہ سارا شرف میری طرف سے نبوت اور رسالت کی صورت میں تھا، کتابوں کی صورت میں تھا، اور پھر ان کتابوں کے اندر جو احکامات آئے ان پر عمل کی وجہ سے تھا۔ اور ان کو یہ بات اس لیے یاد دلائی جا رہی ہے کہ یہ کرم اور فضل جو تمہارے آباء کو عطا کیا گیا اس وجہ سے بھی آج تمہیں دنیا میں فضیلت حاصل ہے، رسپیکٹ ہے، تمہاری عزت ہے، کہ اس دور میں بھی جس میں تم رہ رہے ہو، پورا عرب اور دائیں بائیں جہاں جہاں تمہارا ذکر ہے تمہیں عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا، کس وجہ سے؟ تمہارے آباء کی وجہ سے، ان کو یہ فضیلت اور شرف عطا ہوا، اور اس نسبت کو یاد دلایا گیا بنی اسرائیل کو۔ اور یہ یاد دلانے کا مقصد مفسرین نے بیان فرمایا ہے کہ بنی اسرائیل کو یہ نعمت یاد دلانے کا مقصد یہ تھا کہ اب اللہ کے حبیب نبی رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئیں، ان پر ایمان لاؤ، اور جو قرآن ہم نے ان پر اتارا اس پر ایمان لاؤ، اور جو اعمال، جو احکامات ہم نے تمہیں عطا کیے ان پر عمل کرو، اس کے نتیجے میں وہ شرف جو تمہارے آباء کو نصیب تھا، وہ فضیلت، وہ مرتبہ، وہ تمکنت، وہ عزت اور وہ شرف دنیا میں جو تمہیں اس وقت نصیب تھا دوبارہ پھر تمہیں عطا کر دیا جائے گا۔ لیکن وہ پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، ان پیغمبروں کی صورت میں تمہیں وہ فضیلت اور شرف عطا ہوا، لیکن اب اگر تم میرے حبیب پر ایمان لے آؤ تو نبی، وہ انبیاء بھی تو اللہ کے انبیاء تھے، وہ رسل بھی تو اللہ تعالیٰ کے رسل تھے، اور پھر ان کو جو کتابیں عطا کی گئیں، جو احکامات عطا کیے گئے وہ بھی من جانب اللہ تھے، اور اب اللہ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو اللہ کے نبی اور رسول ہیں، اور یہ قرآن بھی تو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، جس سے ان پیغمبروں کو ساری شانیں نصیب ہوئیں، اور پھر ان کے صدقے سے
تمہیں یہ شرف عطا ہوا کیونکہ وہ سارے انبیاء بنی اسرائیل میں سے تھے اور بنی اسرائیل کی طرف تھے. تو میں اب میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں. ٹھیک ہے کہ آپ کا اے بنی اسرائیل تمہارا تسلسل جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی ہیں، کوئی شک نہیں. اور ادھر ان کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام، ان کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام، اور ان کی آگے پھر اولاد تم ہو. سارا تسلسل ادھر سے ہے. اور اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام. جد تو ایک ہی ہے، سنگم تو ایک ہی ہے. کیا فرق ہے کہ ادھر بنو اسماعیل میں سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے میرے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں. اور جو کتابیں تمہیں عطا ہوئی وہ بھی فرمائے میری طرف سے تھی. یہ قرآن جو اتارا جا رہا ہے یہ بھی میری طرف سے ہے. وہ انبیاء بھی میری طرف سے تھے، یہ میرے مصطفیٰ بھی میری طرف سے میرے نبی اور رسول ہیں. ان پر ایمان لاؤ. تو جس طرح تمہیں وہ فضیلت اس نسبت سے حاصل ہوئی، اب دوبارہ تمہیں وہ شرف، وہ عزت، وہ مقام اور مرتبہ نصیب ہو جائے گا. اور اس بات کو مان لو، جو نعمتیں میں نے تمہیں عطا کی ان نعمتوں کا حق یہ ہے کہ اب جو تمہیں کہا جا رہا ہے تم میری بات کو مان لو اور میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ. وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ. اس کے بعد پھر اگلی آیہ مبارکہ فرمایا کہ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ. یہ سورہ بقرہ کی آیہ مبارکہ نمبر 48 ہے، 48 نمبر آیہ مبارکہ. الفاظ کے معنی کو دیکھیں. فرمایا کہ وَاتَّقُوا، اور تم ڈرو، یوماً، اس دن سے. اس سے مراد قیامت کا دن ہے. لا نہیں، تجزی، کام آئے گی، نفسن، کوئی جان، کوئی شخص، ان نفسن، کسی جان کے، کسی شخص کے، شیئن، کچھ بھی، با، اور لا نہیں، یقبل، قبول کی جائے گی، منہا، اس کی طرف سے، یعنی اس شخص کی طرف سے، کسی شخص کی طرف سے، شفاعتن، کوئی سفارش، وا، اور لا نہیں، یؤخذ، قبول کیا جائے گا، منہا، اس سے، یعنی جان سے، شخص سے، عدل، کوئی بدلہ، وا، اور لا نہیں، ہم، وہ، ینصرون، وہ مدد کیے جائیں گے. یہاں پر یہ الفاظ کے معنی تھے سورہ بقرہ کی آیہ برکہ نمبر 48 کے. اور اس میں بھی براہ راست خطاب تو جو ہے وہ قوم یہود کو ہے، قوم یہود کو ہے. اور اس میں فرمایا کہ اے قوم یہود، اے مدینہ پاک کے یہودیوں، اور پھر قیامت تک آنے والے یہودیوں، ڈرو اس دن سے. اور وہ قیامت کا دن ہے جب کوئی جان کسی جان کے کام نہیں آئے گی، جس دن کوئی سفارش قبول نہیں کی جائے گی، جب کوئی پکڑا جائے گا، کوئی بدل دینا چاہے گا، کوئی چیز بدل نہیں بن سکے گی، کوئی بدلہ قبول نہیں کیا جائے گا، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی. یہ قوم یہود کو کہا جا رہا. لیکن وہ اس لیے ان کو کہا جا رہا ہے کہ یہ کہتے تھے کہ ہم جو بھی ہیں، جو بھی برے کام ہم کر رہے ہیں، جیسے بھی ہم ہیں، ہمارے اوپر اللہ کے پیغمبر گزر چکے ہیں، وہ ہماری سفارش کریں گے، وہ ہمارا بدلہ بنیں گے، وہ ہماری مدد کریں گے. اور یہاں تک کہتے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، ہم نے دوزخ میں جانا ہی کوئی نہیں، گئے تو چند دن جائیں گے. پیچھے یہ بات گزر چکی، گئے تو چند دن جائیں گے. اپنے پاس سے یہ ساری باتیں کرتے. اور اس آیہ مبارکہ میں ان کو ڈرایا گیا، فرمایا کہ اپنے اعمال درست کر لو، اپنے معاملات کو درست کر لو. اور مفسرین نے یہاں پر نفس سے مراد کافر مراد لیا. میں کہ ڈرو اس دن سے، واتقوا یوماً، اے قوم یہود ڈرو اس دن سے جس دن کوئی کافر کسی کافر کے کام نہیں آ سکے گا.
اور کسی کافر کے لیے کوئی سفارش قبول نہیں کی جائے گی، کسی کافر کے لیے کوئی بدلہ قبول نہیں کیا جائے گا، اور کسی کافر کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ نفس ان سے مراد جو ہے وہ کافر لیا گیا ہے۔ اور یہ بات دو ٹوک ہے کہ اس میں قرآن مجید میں بھی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کافر کے لیے مرنے کے بعد اس کا کوئی عمل اس کو فائدہ نہیں دے سکے گا۔ بقیہ یہ بات رہی کہ علی الاطلاق اگر کہا جائے کہ وہاں کوئی شخص کام نہیں آئے گا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حدیث صحیح ہے، اور اس پر مفسرین نے بیان کیا ہے کہ اجماع امت بھی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری شفاعت میری امت کے ان لوگوں کے لیے ہوگی جو گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے والے ہوں گے، مرتکب ہوں گے۔ لکبائر امتی شفاعتی، میری شفاعت کن کے لیے ہے؟ میری امت کے ان لوگوں کے لیے جو گناہ کبیرہ کرنے والے ہیں۔ اور اجماع امت ہے سفارش پر، آقا علیہ الصلوۃ والسلام شفیع اعظم ہوں گے قیامت کے دن۔ یہ مقام محمود، مقام شفاعت ہے جو ہر اذان کے وقت ہم جب اذان ہوتی ہے دعا کرتے ہیں، وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا، اے رب کریم ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود پر مبعوث فرمانا، معمور فرمانا، متمکن فرمانا۔ عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مقام محمود کیا ہے؟ فرمایا یہ اللہ رب العزت کی بارگاہ اقدس میں وہ مقام ہے جہاں پر میں اپنی امت کی شفاعت کروں گا۔ ایک یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت کی جہاں مسند ہو اس کے دائیں طرف میری کرسی رکھی جائے گی، اور وہ مقام محمود ہے جس پر کھڑے ہو کر میں اپنی امت کی بخشش کے لیے سفارش کروں گا۔ شب معراج آقا علیہ السلام نے فرمایا، اللہ رب العزت نے فرمایا میرے حبیب دو میں سے ایک چیز قبول کر لو، یا آدھی امت بغیر حساب کے جنت میں داخل ہو جائے، یہ قبول کر۔ یہ تحفہ دیا اللہ رب العزت نے، ایک نماز کا تحفہ دیا شب معراج۔ تو آقا علیہ السلام کو تو ہر مقام پریشانی ہی اپنی امت کی تھی، تو اللہ رب العزت نے فرمایا میرے حبیب آپ کو معراج تو اس لامقام پر بلا کر مقام کعبہ کو حسین پہ کروائی ہے، اور آپ کی امت کے لیے اور آپ کے غلاموں کے لیے قیامت تک کے لیے اپنی معراج میں نے نماز میں رکھ دی ہے، نماز عطا فرمائے۔ فرمایا آپ کو معراج یہاں پر اور آپ کی امت کی معراج نماز میں رکھی ہے۔ اسی لیے آقا علیہ السلام میں الصلاۃ معراج المومن، کہ نماز ہی مومن کی معراج ہے، اسی میں ملاقات رکھ دی۔ فرمایا میرے ساتھ ملاقات ہو جائے گی۔ اور دوسرا تحفہ یہ تھا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو آپ کی امت کا غم ہے، پریشانی ہے، آئیں سودا کرتے ہیں، سودا کرتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ اپنی آدھی امت بغیر حساب کے جنت میں داخل کروا، یہ وعدہ ہو گیا، آدھی امت بغیر حساب کے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ شفاعت لے لو۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا میں نے شفاعت لی کیونکہ اس میں عموم ہے، کیونکہ آقا علیہ السلام کو خبر تھی کہ اگر آدھی امت میں نے بخشوا لی میدان حشر تو اس کے بعد تو پھر میں بول نہیں سکوں گا، تو میں میدان حشر میں کھڑا ہوں اور میرے کسی امتی کو پکڑ کے ملائکہ دوزخ کی طرف لے کے جا رہے ہوں، اور وہ جاتے اس کی نظر مجھ پہ پڑی اور اس نے پکارا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کا کلمہ پڑھا ہے، مجھے آج بچا لو، پھر میں بول نہ سکتا، میں نے شفاعت لی، اس میں عموم ہے کہ میں جس کو چاہوں اس کو جنت میں داخل کرا سکوں، اس کی سفارش کر سکوں، اس میں عموم ہے۔ اس طرح چھوٹے بچوں کے لیے ہم نماز جنازہ میں چلے، ان کے لیے اللہم اجعلہ لنا شافعہ، اور شافعاتن، ہاں میں مؤنث اور مذکر کے لیے، تو چھوٹے بچوں کے لیے ہم نماز جنازہ میں عرض کرتے ہیں مولا ان کو ہمارے لیے شفیع بنانا، سفارشی بنانا۔ ہر چھوٹے بچے کی نماز جنازہ میں ہم یہ دعا کرتے ہیں،
تو اگر شفاعت نہیں ہے، تھوڑی سی بات بھی دماغ پہ اگر پرکھا جائے، تولا جائے، اگر شفاعت نہیں ہے، سیرے سے نہیں ہے، تو پھر ہر نماز جنازہ میں بچے کی دعا جو ہمیں اللہ اور اس کے رسول نے عطا فرمائی وہ کیوں ہے؟ بلکہ یہاں تک بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نفسا نفسی کا عالم ہوگا، قیامت کے دن بڑے بڑے لرز رہے ہوں گے، انبیاء اور رسل لرز رہے ہوں گے، کانپ رہے ہوں گے اس دن، اس درجہ خوف کا عالم ہوگا۔ تو ان لمحات میں چھوٹے بچے، یہ معصوم پھل جو دنیا میں قبل یا بعد میں دنیا میں اسی کو چلے جاتے ہیں، اللہ رب العزت کے ساتھ محبت کا جھگڑا کریں گے۔ جب ساری دنیا لرز رہی ہوگی، یہ چھوٹے بچے اللہ رب العزت کے ساتھ جھگڑ رہے ہوں گے، محبت کا جھگڑا ہوگا، پیار کا جھگڑا ہوگا، عرض کریں گے مولا اے رب کریم، ہم دنیا میں چھوٹے ہی تھے، آگے ہمیں اپنے ماں باپ کی شفقت نصیب نہیں ہوئی، تو کیا آج بھی تو ہمیں اس نعمت سے محروم رکھے گا؟ اس نعمت سے محروم رکھے گا؟ اللہ رب العزت فرمائے گا جاؤ جا کے اپنے والدین کو دوزخ سے نکالو اور اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤ۔ یہ چھوٹے بچے جو ہمارے چلے جاتے ہیں، یہ قیامت کے دن ہمارے لیے شفیع بنیں گے، بہت بڑا سرمایہ ہے قیامت کے دن بخشش و نجات کا۔ تو اس مقام پر 4 چیزوں کی نفی ہوئی، 4 چیزوں کی نفی ہوئی۔ اس میں کوئی شخص کسی شخص کے کام نہیں آ سکے گا، سفارش قبول نہیں کی جائے گی، کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، اور کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ صرف ایک سفارش قبول ہو گئی تو 4 چیزیں اس میں آ گئی کہ ایک شخص دوسرے شخص کے کام بھی آ گیا، سفارش بدلہ بھی بن گئی، اور سفارش خود سفارش ہو گئی، اور چوتھے نمبر پہ یہ مدد بھی ہو گئی۔ تو اس مقام پر ایک طرف یہاں مفسرین نے اسی لیے تصریح فرمائی، وضاحت فرمائی کہ یہاں نفس ان سے مراد نفس کافر ہے، کافر کے بارے میں اجماع ہے، اور قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کافر کو قیامت کے دن اس میں سے کوئی چیز بھی کام نہیں آئے گی۔ اور بقیہ بات سمجھائی جا رہی ہے، قوم یہود کو خطاب ان کو کیا جا رہا، قوم یہود کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ میرے حبیب پر ایمان لے آؤ، کیونکہ کسی آیہ مبارکہ کے مفہوم کا تعین، یہ تفسیر مفسرین کے ہاں اور تفسیر کا یہ اصول ہے، کسی آیہ مبارکہ کے مفہوم کا تعین سیاق و سباق کو دیکھ کے کیا جاتا ہے، پہلے کیا بات ہو رہی ہے یا بعد میں کیا بات آ رہی ہے۔ تو اس مقام پر مطلق فتویٰ نہیں دیا جائے یہ کسی کے لیے بھی یہ نہیں ہے، نو، پیچھے خطاب یا بنی اسرائیل، پیچھے خطاب قوم یہود کو ہے، فرمایا جا رہا ہے کہ میرے حبیب پر ایمان لے آؤ تو جو بات کر رہے ہو سارا کچھ قبول ہوگا، اور اگر میرے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے تو پھر یہ جو باتیں کرتے پھر ہمارے آبا ہماری سفارش کریں گے، وہ انبیاء گزر گئے، اللہ کے محبوبین گزر گئے، ہم بڑے محبوب ہیں۔ فرمایا میرے حبیب میرے کلام کے ذریعے ان کو بتا دو کہ پھر کوئی بھی تمہاری مدد نہیں کر سکے گا وہاں پر، اس دن سے ڈرو، اس دن سے، اس دن کوئی سفارش قبول نہیں ہوگی تمہارے لیے کوئی بدلہ قبول نہیں ہوگا، اور کوئی مدد نہیں کی جائے گی تمہاری۔ آج میرے حبیب تمہارے درمیان موجود ہیں، ان کا دامن تھامو، ان کا کلمہ پڑھو، اور جو وعدہ میرے ساتھ کیا تھا اس وعدے کو پورا کرو، اور وہ وعدہ جو میرے انبیاء نے کیا تھا، اور حضرت موسیٰ تمہیں بتا کے گئے علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمہیں بتا کے گئے، پہلے حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام تمہیں بتا کے گئے کہ اللہ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے ہیں، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، ان پر ایمان بھی لانا اور ان کی نوکری بھی کرنا، ان کی مدد بھی کرنا، ان کے دین کے معاملے ہر نبی ہے، کیونکہ یہ عالم ارواح میں اللہ رب العزت نے وعدہ لیا تھا ارواح انبیاء سے، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، یاد کرو اس وقت کو جب اللہ تعالیٰ نے ارواح انبیاء سے وعدہ لیا
کہ میں تمہیں نبوتیں دوں گا، رسالتیں دوں گا، کتابیں دوں گا، دنیا میں مبعوث کروں گا، پھر میرے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئیں گے، تو پھر اے میرے انبیاء جب میرے حبیب آ جائیں لا تؤمنن بہی ولا تنصرن، پھر اپنے کلمے چھوڑ دینا، میرے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنا، پھر اپنی شریعت اپنے دین کی بات چھوڑ دینا، میرے مصطفیٰ کے دین کی بات کرنا اور میرے مصطفیٰ کی شریعت کی بات کرنا، اور پھر ان کا نوکر بن جانا، ولا تنصرن، ان کے دین میں ان کی مدد کرنا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت تشریف لائیں گے، وہ حضور علیہ السلام کا کلمہ پڑھیں گے، خود نبی ہوں گے، شرف نبوت سے نیچے نہیں اتریں گے، وہ نبی ہیں، رسول ہیں، نبی اور رسول رہیں گے، لیکن شریعت جس کی بات کریں وہ شریعت محمدی ہوگی، کلمہ میرے مصطفیٰ کو اور آپ کے آقا کا پڑھیں گے، اور دین کی نصرت سربلندی کے لیے حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ مل کر دجال کے ساتھ اور بقیہ سب کے ساتھ قتال کریں گے، اور پھر گنبد خضرا میں آپ کو دفن ہوگا، قبر انور بنے گی گنبد خضرا میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی۔ لیکن یہاں پر جو بنی اسرائیل کو بات ہو، دوسرا یہ بھی بات ہے کہ فرمایا ڈرو اس دن سے، کہ ہم سب کے لیے بھی یہ اس میں ڈرنے کی بات ہے کہ ہم صاحبان ایمان ہیں، ہم ایمان والے ہیں، آقا علیہ السلام کا کلمہ پڑھا، اب لازم ہے کہ ڈریں اس دن سے اور اپنے اعمال کو درست کر لیں، اپنے اعمال کو درست کر لیں، کہ ایسا نہ ہو کہ دنیا سے روانگی سے پہلے ایمان ہی چھن جائے اور ہم بھی اس دائرے میں چلے جائیں جن کے لیے پھر کوئی وہاں پر کرم کا دروازہ نہیں کھلے گا۔ اس لیے ڈرنا لازم ہے اور اپنے اعمال کو درست کرنا لازم ہے۔ میں چاہ رہا تھا کہ اگلی آیت نمبر 49 بھی لی جائے، لیکن آپ کا ٹائم ہو چکا۔